افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جو کوہ نور پہ آپ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ کی ہر صفات، آپ کی ہر جو پہلو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ سراپا رحمت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے سراپا مشعل راہ بھی ہیں۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات ہیں، ان میں ایک صفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین خلق کے مالک ہیں، آپ کا خلق جو ہے، آپ کا اخلاق جو ہے وہ سب سے عظیم تر ہے۔ تو ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیونکہ بہترین نمونہ ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایز اے امت، ایز اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز، آپ کی اطاعت کرنے والے، آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کے جھرنے ہیں، جو ہدایت کے سرچشمے ہیں، ان میں سے چند چھینٹیں ہم بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی یہ دیا ہے وَقُولْ لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کرو، محبت کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ناس سے مراد تمام لوگ ہیں بلا تفریق، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں اب زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، اور اپنے مہمان گرامی کے ساتھ آپ کا تعارف کرائیں گے، جو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، جو آپ کے مسائل بتاتے ہیں، آپ کو عملیات بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم ہو، کوئی ڈپریشن ہو، کوئی مایوسی ہو، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے پہلے مہمان جن کا تعارف یہ ہے کہ آپ ان کو بارہا ہمارے پروگرام میں دیکھتے ہیں، ہمارے پروگرام کا مستقل ممبر ہیں، میری مراد علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ نوجوان اسکالر ہیں علامہ قاسم رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی سلام کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو ناظرین کرام، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے وہ ہمارے اخلاق کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ہم ہمیشہ ڈپریشن میں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں، چاہے وہ گھر ہو، ہم اکثر کالز دیکھتے ہیں جی گھر میں ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بن نہیں رہی، اپنے گہرے رشتے جو ہمارے اصل رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، ان کی آپس میں نہیں بن رہی۔ تو اس کی بہترین اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری دین سے دوری ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہ اپنانا ہے۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اڈاپٹ کریں، آقا علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ایک اچھا پرامن معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ اپنے پروگرام میں کالز کا آغاز کریں گے، اور پہلی کال دیکھتے ہیں جی کون کہاں سے ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ویسے اگے نا تھوڑے دو تین بار پڑھائی نہیں ہے کہ یہ تو صحیح ہوئی ہے، بچی کا رشتہ بھی آ گیا ہے، تو مکان کے دو تین جو پہلے گاہ کرنے تو سارے سامنے شریک نے بی بی ہے کہ آج کیتا ہے تو بڑی بری ہے، کسی نے کہا نہیں لین دینی۔ ماں جی اپنا نام بتائیے آپ پہلے۔ مقصود ہوتا نام ہے، مقصود بی بی۔ تو اب کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ وہ نا مکان، میرا نام رضگار ہے، جنہاں دا مکان وہ مقصود بی بی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ نال تے ساڈے مسائل نے سجی سائڈ تے، تے او بھی نہیں جڑا گاہ پاوندا تے اونوں آندے نے ساڈا وچ حصہ ہے، ساڈا وچ حصہ ہے۔ اچھا، مجھے ماں جی آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ ذرا دوبارہ اونچا بولیے۔ آپ کے ہمسائے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مسائل ہے ساڈے تے او نا ساڈے مکان نہیں سیل ہوندے نے، اچھا مکان ٹھیک ہے سیل کرنا ہے جی۔ پروگرام دیکھیے، شکریہ، آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ۔ علامہ وقاص صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی حضور فرمائیے۔ سجے ہاتھ بھی نے تے او ساڈے شریک نے تے او نا مکان سیل نہیں ہوندے جی ماں جی سمجھ آ گئی، آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے، سمجھ آ گئی ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔
جیسے بہن نے کہا کہ آپ لوگوں کو کالز کی اور پڑھائی وظیفہ آپ سے لیا اور رشتہ بھی بیٹی کا آ گیا اور مکان کو دیکھنے کے لیے سیل ہونے کے لیے بھی گاہک آتے ہیں، مگر دائیں بائیں کے جو ہمسائے ہیں وہ ذرا ڈسٹرب کرتے ہیں. آپ کا اصل مسئلہ جو یہ ہے، اللہ پاک آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے. آپ نے میری بہن ایسا کرنا ہے کہ 33 ٹائمز 33 مرتبہ آپ نے روزانہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. آپ پڑھ لیں، آپ کی بیٹی پڑھ لے، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لے. 33 ٹائمز 33 مرتبہ تیسرا کلمہ اول آخر 3 بار درود و سلام پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں اور ساتھ میں رابطہ بھی کریں جو آپ کا مکان سیل کروانے کے لیے آگے بڑھے ہیں یا جو کہ ڈیلر ہیں، پراپرٹی ڈیلر، آپ ان سے بات بھی کریں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے. 33 ٹائمز 33 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. آج ہی سے شروع کریں، انشاءاللہ تعالی جلد اس مکان کا گاہک لگ جائے گا اور آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. جیسے پیر صاحب نے آپ کو بتایا، آپ اس پہ عمل کریں اور اس وہم کو چھوڑ دیں کہ آپ کے ہمسایہ آپ کا مکان نہیں بکنے دے رہے یا ایسا کوئی پرابلم کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس تیقن کے ساتھ پڑھیں. اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو آپ یہ پڑھائی کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جی، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں جی. نیکسٹ کال دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ جی میرا نام تہمینہ ہے اور جی میری بہن لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے میرا تہمینہ مسئلہ بہن. یہ ہے کہ میری ایج ہے 42 ایئرس اور ابھی تک ایک تو شادی کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا. الحمدللہ نمازوں کی پابندی ہے اور وظائف بھی جو بھی بتاتا ہے پڑھتی بھی ہوں، لیکن یہ کچھ عرصے سے یہ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ میں جب سو رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے جسم کے کسی بھی کندھے پہ پیروں پہ کوئی نہ جیسے انگلی سے مارتا ہے اور جگانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی طرح سے کوئی آواز دیتا ہے مجھے. رات کو بھی اسی طرح سے گہری نیند سے میں اٹھ جاتی ہوں. میری بہن یہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینے سے اس طرح سے ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ ہو رہا ہے اور باقی جو ہے جو میجر مسئلہ ہے وہ شادی کا ہے جی ٹھیک ہو کہ وہ نہیں ہو پا رہی ہے. جی ضرور بتاتے ہیں. آپ اپنی والدہ کا نام مجھے بتا دیجیے. جی اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. نگہت. میرا نام تہمینہ ہے، والدہ کا نام نگہت. جی آپ کو بتاتے ہیں جی. آپ پروگرام دیکھیے جی. آپ کو بتاتے ہیں علامہ قاسم رسول صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میری بہن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہ جلد عطا فرما دے، اور جو آپ کا دوسرا مسئلہ ہے اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کر دے. آپ کا پہلا سوال رشتے کے حوالے سے تھا، رشتے کا مسئلہ تھا. میری بہن آپ نے بتایا نمازوں کی آپ پابندی آلریڈی کرتی ہیں، اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر پہ کر لیں اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل اول آخر درود پاک کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اور جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ ڈر محسوس کرتی ہیں، تو میری بہن اس کے لیے بہترین عمل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیتا ہے، فرمایا فی لیلۃ خفتہ، تو وہ 2 آیت مبارکہ اس کو یعنی 2 آیت مبارکہ کی تلاوت ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی. تو آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے سو جایا کریں، چھوٹی سی ہیں، انشاءاللہ آپ اس پریشانی سے محفوظ رہیں گی. جزاک اللہ جی. جس طرح قاسم صاحب نے آپ کو بتایا، علامہ صاحب نے، آپ اس پہ عمل کیجئے اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا گو ہیں کہ آپ کے دونوں مسائل حل ہو جائیں. آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہے میرے بھائی؟ جی میں محمد عمران بات کر رہا ہوں ٹنڈولا یار سے نا. جی عمران بھائی بتائیے. جی ایک تو ہماری شادی کو جو ہے نا تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں، تو ہمیں اولاد اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نصیب نہیں فرمائی. تو جتنے بھی نسخے یہ وہ ہم پوچھتے ہیں، علاج بھی کروا لیا ہے، علاج کے اندر ہی مکمل ہمارا جی سب جو ہے نا ٹھیک ہے خدا کی قدرت سے. اپنی والدہ کا نام بتائیے. جو بھی وظیفے کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا مکمل نہیں ہو پاتے. اچھا آپ یہ بتائیے اپنی والدہ کا نام. میری والدہ کا نام ہے بصیرہ. اور اپنی وائف کا نام بتائیے. رضوانہ. ان کی والدہ کا نام؟ رقیہ. اچھا تو یہ آپ نے پہلے کال کی ہے ہمارے پروگرام میں آپ نے؟ جی میں نے تقریباً کوئی کال کی تھی مہینہ پہلے. ایک وظیفہ بتایا تھا میڈم نے، یہ سورہ مریم جو نا وہ پڑھتی تھی اور میں صبح یاسین تلاوت کرتا تھا اور سورہ کوثر کا جو نا وہ 33 بار پڑھ کر وہ جو ہے. آپ نے پڑھائی مکمل کر لی ہے؟ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا تھا وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے؟ جی شکر اللہ کا وہ کمپلیٹ کیا تھا، پر وہ پھر نہ ہو سکتا. چلیں ٹھیک.
चलिए मेरे भाई प्रोग्राम देखिए, शुक्रिया आपने कॉल किया। एक छोटा दूसरा पूछना था। जी जी पूछिए पूछिए। वो मेरे छोटे भाई हैं इरफान अली, उनकी शादी हमने तय करी है, दिन जो ना 13 तारीख है ये जनवरी की। अच्छा ठीक तो है। अम्मी जो है वो कह रही कि हमें इस्लाम में तो नहीं क्या है, ये जो 13 तारीख और 12 तारीख की शादी के दिन तय नहीं रखे जाते, तो इसमें कोई मसला पेश आ जाता है। अच्छा। इसमें अगर कोई मसला नहीं तो हम 13 तारीख को शादी कर ले या फिर जी इस बारे में भी आपकी रहनुमाई करते हैं, अलामा साहब मौजूद हैं, वो आपको बताते हैं। जी अलामा साहब फरमाइए। हाँ जी, पहला मसला जो आपने बयान किया है इसके लिए फर्स्ट मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि अच्छे किसी डॉक्टर से आप उनके पास ज़रूर जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट आप करवाएं, ये ज़रूरी है। जिसमें भी जो फॉल्ट होगा, जो कमी होगी वो इंशाअल्लाह ताला दूर होगी। ये जदीद दौर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आलमी असबाब है, यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे मामलात हैं कि इंसान को अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो उसका हल मौजूद है। तो आप अच्छा अपना इलाज भी करवाएं, साथ में जो आपको वजीफा बताया गया सूरह मरियम का, वो जब तक कहना आपको कहा गया करें उसको जारी रखें। साथ में आप 33 टाइम्स सूरह कौसर जो है, इन्ना आतैना कल कौसर, ये डेली आप पढ़ना शुरू करें। अल्लाह करीम आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और आपको औलाद की नेमत अता फरमाए। हम आपके लिए औलाद के लिए दुआ गो हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप वज़ाइफ करें, देखें फराइज पढ़ें, वज़ाइफ करें, इससे आपके नामा अमाल में नेकियों का अमल तो जारी रहेगा। आप करें, अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत अता फरमाएंगे। रही बात कि 12 और 13 तारीख की शादी की आपने बात की है, तो आप देखिए एक नाम है, नाम के हिसाब से भी बताया जा सकता है, मगर इसमें कोई हर्ज नहीं है। 13 तारीख को अगर आपने तय कर लिया है तो शादी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं जी। जज़ाकल्लाह जी। जैसे आपको बताया के अलावा होती हैं शादियां, उनके भी घर जो ना बाजुकात नहीं बसते जी, ऐसे ही। और जिनकी 13 को होती है समटाइम उनके बस इसका मतलब तवाम परस्ती के अंदर ये चीजें ऐसी होती हैं कि इनसे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए और शादी के दौरान ऐसी रसूमात से बचें कि जिसको अल्लाह रसूल नापसंद किया गया। जो गैर शरई रसूमात हैं उनसे दूर हों, बाकी सब अमान ही अमान है। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया अल्लामा साहब ने बताया आपको जी। आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम इस्माइल है। जी मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं आप? साहिवाल से बात कर रही हूँ। जी पूछिए। मेरी बहन का नाम जुमाना और अम्मी का नाम खुर्शीद है। अच्छा। मेरी बहन का रिश्ते आते हैं लेकिन होता नहीं। जुमाना का की उम्र कितनी है? उनकी 27 साल। अच्छा जी। अब रिश्ते आते हैं तो क्या कैंसिल हो जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, और कुछ पूछना चाहेंगी मेरी बहन? नहीं, अलामा साहब से यही बस। चले जी, आपकी रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अल्लामा कासिम रसूल साहब आपको बताते हैं जी। बिल्कुल मेरी बहन, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाया आपकी बहन के लिए जिनके रिश्ते का मसला है। बाज़-औक़ात कुछ डिमांड्स होती हैं जिसकी वजह से रिश्ते आते भी हैं और आने के बावजूद वो कैंसिल हो जाते हैं। दुआ गो हैं अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए और जो उनके हक़ में बेहतर है वो जल्द अता फरमा दे। जिस बहन के रिश्ते का मसला है उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ये अमल करें, नमाज फ़जर को अदा करें। नमाज़ों की पाबंदी सभी को कहा जाता है, सलातो सोम, नमाज़ों की पाबंदी आप भी करें, वो बहन भी करें, आपके घर वाले भी करें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह मुल्क की तिलावत कर लें और इसी तरह नमाज ईशा को अदा करने के बाद सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर लें। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप ये अमल करें और दिन भर में जब भी वक्त मिले आप भी, आपके घर वाले भी और जिस बहन के रिश्ते का मसला है कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ लिया करें। ज़िक्र जिनका कर रहे हैं अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उनके सदके हमारी बहन के लिए जल्द अज जल्द जो बेहतर है उन्हें अता फरमा देगा। शुक्रिया जी। जैसे आपको अल्लामा साहब ने बताया आप अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी बहन का इंशाअल्लाह जल्दी रिश्ता हो जाएगा जी। मजीद आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर है सर। जी कहाँ से बात कर रहे हैं अनवर भाई? अटक से। जी पूछिए, क्या पूछना है आपने? मेरे ये पेट में दर्द रहता है और बड़े पेशाब के साथ खून आता है। इसका इलाज बहुत मैंने कर लिया 4-5 साल से, लेकिन अभी तक कुछ आराम नहीं आया। डॉक्टर्स को चेक कराया कि हकीम को चेक कराया? थोड़ी विफाली हो जाती है, फिर भी खून आने लग जाता है, दर्द होता है बहुत सख्त। अपनी वालदा का नाम बताइए। मस्किनो। चले आपकी रहनुमाई करते हैं। शुक्रिया आपने कॉल की है। पीर साहब आपको बताते हैं जी इस हवाले से। अल्लाह पाक करम फरमाए जी, इलाज मौजूद है। अगर आपने डॉक्टर से इलाज करवाया तो किसी अच्छे हकीम से भी रब्ता करें।
हुकमा बड़े बड़े जय्यद यहाँ पर मौजूद हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ आपने जो अमल करना है, अपने पेट पे हाथ रखना है, जहाँ आपको दर्द होती है वहाँ पे हाथ रख के अपनी 11 दफा सूरह फातिहा पढ़ के दम करना है। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद और सलाम पढ़िएगा। जहाँ दर्द होती है वहाँ पे 11 दफा सूरह फातिहा और दुरूद पाक हाथ रखना है आपने, और ये आप पढ़िए, अमल कीजिए। आज ही से इसका आगाज करें। अल्लाह करीम आपको इस दर्द से शिफा अता फरमाए। हम आपके लिए दुआ गो हैं। जज़ाकल्लाह जी। जैसे आपको बताया जी, बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान जो है वो ऐसे डॉक्टर के पास या हकीम के पास नहीं जा सकता, तो फिर वो मसला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इसलिए अच्छे डॉक्टर को भी चेक कराएं या हकीम को चेक कराएं और साथ ये वजीफ़ा जारी रखें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद इदरीस खान नाम है जी मेरा। वालदा का नाम है मारूफ जान जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद से जी। पूछिए, क्या पूछना है आपने? मेरा गाड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन का काम था, तो कोरोना में बस काम मेरा सब बिल्कुल ठप हो गया कारोबार। तो आप कुछ बताएं कि कारोबार मेरा अभी बिल्कुल रुका हुआ है। आप नमाज पढ़ते हैं जी? जी जी पढ़ता हूँ। चले आपको बताते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं जी। जी कासिम साहब बताएंगे आपको। जी बिल्कुल, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब बता दिया, क्योंकि कोविड-19 में कुछ कंडीशन ऐसी थी कि हर तरफ कारोबारी मसाइल चल रहे थे, हर शख्स और हर कारोबार जो था वो फ्लॉप था। खैर दुआ गो है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस वबा से, इस बीमारी से, इस वायरस से उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया को निजात अता फरमाए, ताकि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं वो हस्ब मामूल जिस तरह पहले चलते थे उसी तरह अपनी रूटीन पे वापस आएँ। मेरे भाई, आप नमाजों की पाबंदी करें, अपने घर वालों को भी यही दर्स दें कि वो नमाजों की पाबंदी करें। सलातो सोम दिन भर में जब भी वक्त मिले कसरत के साथ दुरूद पाक, अपने घर पे कुरान पाक की तिलावत लाजमी करें। सूरह यासीन की तिलावत आपके घर वाले अपने घर पे करें, और सूरह वाक़िया की तिलावत नमाज मगरिब के बाद आपने खुद करनी है। रब ताला की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बरकत आता है। शुक्रिया जी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन अब एक वक्फा, उसके बाद तशरीफ लाते हैं। खुश आमदीद तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा जो इस वक्त आपको हिनूर पे लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफ़र। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और आपकी कॉल्स हमें वसूल हो रही हैं, और मैं ये समझता हूं कि जो आपकी परेशानियां हैं हम उसके मदावे के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पे उलमाए कराम फ़ी सबिल्लाह आपके लिए ताउन करते हैं, आपको वज़ाइफ बताते हैं, आपको मसाइल का हल बताते हैं, और कोशिश करते हैं ताकि आपके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट बखेर सकें और आपके जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितने भी आपके रंज अलम हैं, उनमें कमी ला सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मज़ीद अपना कारोबार में जिसको रुकावट है या किसी किस्म का भी कोई मसला है, वो हमसे शेयर कर सकता है, लाइव कॉल कर सकता है। अब हमारी एक कॉल आ गई, हम देखते हैं जी कौन कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहा है? जी मैं सगीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए। जी सर, मेरा ये मसला है कि मेरा एक बेटा है, उसकी तकरीबन उम्र है 10 साल। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम है जी मोहम्मद उमर। अच्छा माशाल्लाह। जी फरमाइए। जी इसका मसला ये है, इसको सर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इसको 17 साल से कोई 4 साल का दौरे पड़ते हैं। अच्छा। मैं काफी इलाज करवाया है, तो इसको कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स क्या कहते हैं उस हवाले से? डॉक्टर तो मतलब 17 साल से इसका इलाज कर रहे हैं। वो यही कहते हैं कि जो 17-18 साल का होगा तो ये चीज हो जाएगा, लेकिन अब इसको 4 साल से मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। अच्छा। तो अब इसकी उम्र जी कोई 22 साल के लगभग होने मिली, लेकिन अभी इसके दौरे खत्म नहीं हुए। तो अब क्या उसकी शिद्दत में कमी आई है कि शिद्दत भी वैसी ही है जैसे पहले थी? जी
اس کی انٹینسٹی جو ہے شدت دوروں کی وہ کوئی کمی آئی ہے کہ اسی طرح چل رہی؟ مشکل تو یہ ہے کہ مہینے میں ہفتے میں کوئی 2 دن ٹھیک رہتا ہے, 5-6 دن اس کو دورے پڑتے رہتے ہیں. اچھا, اور پہلے بخار ہوتا ہے پھر اس کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی, شکریہ آپ نے کال کی ہے میرے بھائی. آپ کو اس کے مسئلے کا حل بتاتے ہیں, پیر صاحب موجود ہیں, وہ آپ کو حل بتائیں گے. اللہ کریم ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ان کے بیٹے کو شفا یابی عطا فرمائے. ہماری دعا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائے. آپ خط بھی لکھیں تاکہ چند آپ کو نقش بھی دے دیے جائیں, بھجوا دیے جائیں, اور ساتھ میں آپ نے ایسا کرنا ہے 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اور 11 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے بیٹے کو پلایا کریں. صبح شام ان کو پلائیں, اور جب ایسا معاملہ ہو تو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو کہ سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھی جائے, جب اس کے ساتھ ایسا معاملہ بنے آپ فوراً اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھیں, بالآخر 3 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کلام رحمان کی برکت سے اللہ کریم آپ کے بیٹے کو شفا تندرستی عطا فرمائے. اس عمل کو جاری رکھیں, ساتھ میں جو پراپر ایک ٹریٹمنٹ ہے اسے آپ نے ترک نہیں کرنا, اسے چھوڑنا نہیں, آپ نے وہ جاری رکھیں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ جی, جزاک اللہ, شکریہ. ہم دعا گو ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, آپ کے بیٹے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جی, اور اللہ تعالیٰ یہ اس بیماری سے ان کی نجات دے جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہا ہے میرے بھائی؟ بلال بات کر رہا ہوں چکوال سے. جی بلال بھائی, کیا پوچھیں گے آپ؟ صاحب مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا کافی ٹائم سے جو ہے نا پریشان, میرا کوئی کام ہی نہیں لگ رہا, یعنی کہ جس طرف بھی کام, میں ویسے بیسیکل ڈرائیور ہوں. اچھا جی. تو کوئی کام میرا ہو ہی نہیں رہا, یعنی ٹھیک ہے. یہ کتنے عرصے سے اب پرابلم چل رہی ہے کام کی؟ مجھے تقریباً ہو گیا یہ کوئی 2 سال ہو گئے ہیں, یعنی کہ جس طرف کام بڑھاتا ہوں کام ملتا ہی نہیں ہے, آگے سے کوئی اور ہو جاتا ہے. یا والدہ کا نام بتائیے. جی, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جی. آپ پروگرام دیکھیے, شکریہ آپ نے کال کی ہے. علامہ قاسم صاحب آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے. میرے بھائی اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ نے بتایا کہ جس کام کی طرف بھی بڑھتا ہوں, آگے جاتا ہوں, اور وہ کام میں نقصان ہوتا ہے یا وہ کام ہی فلوپ ہو جاتا ہے, تو اکثر اسی سیگمنٹ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمیں اسی کام کی طرف قدم بڑھانا چاہیے جس میں ہمارا ایکسپیرینس ہو, جس میں ہم جانتے ہو کہ آیا اس میں لاس بزنس کا ایک حصہ, ویسے بھی گین اینڈ لاس پارٹ آف بزنس ہے, ہمارے کاروبار کا حصہ ہے. خیر آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں, نا امید نہ ہو. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا, رحمت اور برکتوں کا نزول ہوگا. سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرتے ہوئے آپ نمازوں کی پابندی کریں, صلاۃ و صوم کی پابندی کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ سورہ یاسین, آپ اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہیں کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت, قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر پہ کیا کریں. اور جو کاروباری مسئلہ ہے اس کے لیے نماز مغرب کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے. نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت آپ نے لازمی کرنی ہے, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے, اور روٹین میں پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرما دے گا, اور جو کاروباری پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, شکریہ جی. جس طرح علامہ صاحب نے آپ کو بتایا, انشاءاللہ تعالیٰ اس توکل کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا جی. آگے دیکھتے جی کال کون کہاں سے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا ذیشان ہے, وہ کافی دیر سے اس کی جاب نہیں مل رہی اس کو. کتنی عمر ہے ذیشان کی؟ اور بیماری ہے, کوئی گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, میرے کو سارے کام رکے ہوئے ہیں, کوئی کام میرا صحیح نہیں ہو رہا. ذیشان کی عمر کتنی ہے؟ ہم 30 سال کے مریض ہیں شوکت صاحب کے, اور آپ دعا کریں کہ میرے سارے کام صحیح ہو جائیں. جی اللہ کرم کرے گا جی. شکریہ آپ نے کال کیا. آپ کو بتاتے ہیں پیر صاحب, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, آپ کے گھر کے حالات بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے, اور آپ کے بیٹے کا جو کام شام نہیں نکلا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ لگ جائے گا. جی حضور. جی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. ہم دعا بھی آپ کے لیے کریں گے, آپ بھی دعا کریں.
جہاں پہ نمازوں کی پابندی ہے وہ آپ نے ضرور کرنی ہے. نماز اس کو زندگی کا حصہ بنا لے, اور متقین کی, مومنوں کی علامتوں میں سے جو اللہ کریم نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں جو علامتیں بیان کی ہیں, ان میں سے علامتوں میں سے علامت ہے وہ نماز کے پابند ہیں, وہ نماز قائم کرتے ہیں. تو نماز کی ادائیگی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے, اس فرض کو ادا کرنا ہے. ساتھ میں 323 مرتبہ آپ نے روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے, 323 مرتبہ یہ پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے برکت سے, کلام رحمان کی برکت سے, اس کی رحیمیت کی برکت سے, رحمانیت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیٹے کی جاب بھی ہو جائے گی. اور جن آپ گھریلو الجھنوں کا آپ شکار ہیں, جن مسائل میں آپ الجھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان سے آپ نکلیں گے. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے. آج ہی سے آپ نے 323 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح کرنی ہے, اس کا وظیفہ کرنا ہے. اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. جیسے پیر صاحب نے آپ کو بتایا جی, آپ عمل کیجیے, عمل آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل اللہ تعالی حل فرمائے گا جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہے؟ جی زاہد علی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی مولانا صاحب 9 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی. اپنی زوجہ کا نام بتائیے, وائف کا. جی فضیلت. ان کی والدہ کا نام؟ نصرت بی بی. تو آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ نے میڈیکل چیک اپ کرایا ہے دونوں نے؟ جی جی بالکل کروایا, رپورٹیں ہوتی ہیں. اچھا چلیں جی, مہربانی. کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں مولانا صاحب یہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ, شکریہ آپ نے کال کیے جی. علامہ قاسم صاحب آپ کو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. آمین. آپ یقیناً دعا کرتے بھی ہوں گے اور کرنی بھی چاہیے, نا امید نہ ہو. اور اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے, جس طرح قرآن پاک میں ذکر ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, کہ پاک اور صاف اولاد کے طلبگار. خیر انبیاء کی سنت ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرنا, اولاد طلب کرنے کے لیے دعا کرنا, پھر نیک اولاد کے لیے دعا کرنا. آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور نا امید بالکل بھی نہ ہو. صلاۃ و صوم کی پابندی کریں آپ اور آپ کی وائف, اور نماز فجر کو جب ادا کر لیں تو سورہ یاسین کی تلاوت, اور نماز عشاء کے بعد سورہ مریم کی تلاوت جو کہ آپ کے وظیفے کا حصہ ہے, سورہ مریم کی تلاوت آپ نے اور آپ کی جو وائف ہیں یہ لازمی کرنی ہے. روٹین میں پابندی کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے, اور آپ کی دعا کو بھی سنتے ہوئے اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ جی. جزاک اللہ. جیسے آپ کو بتایا آپ عمل کیجئے, اور ہم تمام ناظرین سے کہتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں اجتماعی دعا ہوتی ہے, اس میں حصہ لیجیا کریں, تاکہ کسی بھی جو مجرب الدعوات شخص ہے اس کے صدقے تمام لوگوں کی بگڑی بن جائے. تمام کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جی میرا نام بلقیس ہے اور میری ماں کا نام زینب بی ہے. مجھے 16 سال سے موروں میں بہت زیادہ درد ہے, موروں میں خلا ہے. بہت علاج کرایا, ڈاکٹری علاج کروا کے اب میرے معدے میں السر ہو گیا. دوائی کھاتی ہوں تو بہت زیادہ پین ہوتی ہے. اب تو کھانا پیا بھی نہیں جاتا, پانی بھی نہیں نکل سکتی, دوائی 5 سال تک گولی نہیں کھا سکتے. برائے مہربانی آپ خصوصی دعا بھی کر دیں اور اس کا کوئی حل بھی بتا دیں. میں بڑی پریشان ہوں, مہربانی. سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. اگر دوائی کھاتی ہوں تو وہ معدے میں السر ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. دونوں حوالوں سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ فکر نہ کریں, پریشان نہ ہو, اللہ پہ توکل کریں. ہم دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل فرمائے گا جی. پیر صاحب موجود ہے, وہ آپ کو بتاتے ہیں وظائف کی صورت میں اگر کچھ انہوں نے بتانا. اللہ پاک کرم فرمائے. آپ نے دعا کا کہا, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, شفاء کاملہ عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور جیسے آپ نے بتایا کہ جب میڈیسن کھائی جاتی ہے تو جو معدے کی پرابلم ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. آپ کا مسئلہ جو ہے بالکل ایسا ہے کہ جس میں ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے, آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے. اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائے انشاءاللہ تعالی. آپ نے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اور سورہ قدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورہ فاتحہ اور سورہ قدر جو ہے 3 مرتبہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے آپ جو نا آدھا گلاس آپ نے پینا ہے صبح بھی
اور شام بھی. باقی جو چیک اپ ہے, جو علاج ہے, یہ ضروری بھی ہے, لیکن آپ اچھے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ آپ کو جو معدے کی پرابلم ہے وہ بھی نہ ہو, اور جو مہروں کا آپ کو درد ہے یہ ایک ایسا ہے جس میں بیٹھنے میں پرابلم ہے, اٹھنے میں پرابلم ہے, تو آپ کو کیئر کرنی پڑے گی. اپنی بھرپور کیئر کریں, اپنی احتیاط کو لازم رکھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. جزاک اللہ جی, شکریہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی میرا نام ساجدہ ہے. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں ساجدہ بہن؟ لاہور سے, کالی لہارا والا کنواں ملتان روڈ پہ. جی جی پوچھیے, کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ بھائی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, جب چلتا ہے نا تو بھائی کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے. آپ کے شوہر کا کیا کاروبار ہے؟ لکڑی کا کام کرتے ہیں بھائی. کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ محمد طفیل. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شریفہ بی بی. جناب آپ کو رہنمائی کرتے ہیں میری بہن, شکریہ آپ نے کال کی. آپ پروگرام دیکھیے, علامہ قاسم صاحب آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. میری بہن گزارش چھوٹی سی کروں گا کہ آپ نے بتایا کہ کاروبار چلتا نہیں ہے, اور اگر کاروبار شروع ہو بھی جائے تو نقصان ہو جاتا ہے. میری بہن چھوٹا سا ایک عمل کر لے, صدقہ لازمی دیں جتنی بھی استطاعت ہے. اصل میں ہم نے صدقہ نام دے دیا پیسے کو. حدیث مبارکہ میں فرمایا گا کل معروف صدقہ, ایوری سنگل گڈ ڈیڈ از سیٹی. فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے. ہم نے بلا شک و شبہ جو پیسہ کا صدقہ دیتے ہیں اس کا اجر, اس کا ثواب اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ہے, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں, اچھائی کا مشورہ دے دینا, اچھائی کی دعوت, برائی سے روک دینا, خود نیک عمل کر لینا, یہ بھی صدقہ ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے تو اپنا جو مقام ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کریں. صدقہ لازمی دیں, حسب توفیق. نمازوں کی پابندی کریں. آپ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت آپ کے گھر میں جتنے بھی احباب ہیں کوشش کریں لازمی اس عمل کو کریں. قرآن پاک کی تلاوت کریں. نماز مغرب کے بعد آپ کے ہسبینڈ جو ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. آپ کے ہسبینڈ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا آپ کے گھر پہ, آپ کے ہسبینڈ کے کاروبار پہ رحمتوں اور برکتوں کا. آمین جی آمین. جزاک اللہ جی, شکریہ. علامہ صاحب نے آپ کو گائیڈ کیا ہے, آپ اس پہ عمل کیجئے, اللہ تعالیٰ تمام مسائل حل فرمائے گا. آگے دیکھتے جی نیکسٹ کال کون کہاں سے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سمینہ ہے. میرا ایک مسئلہ تو ہے, میری کمر میں بہت درد ہوتا ہے. اپنی والدہ کا نام بتائیے. میرا نام سمینہ, میری والدہ کا نام زیتون ہے. اچھا, یہ کتنے عرصے سے ہے میری بہن آپ کو مسئلہ؟ میرے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. اچھا جی, اور درد ٹھیک نہیں ہوتا, رات کو ہوتا ہے, دن کو نہیں ہوتا. چلتی پھرتی رہوں تو ٹھیک ہوتا ہے, ورنہ رات کو تقریباً 12-1 بجے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ہاتھ میں پیسہ نہیں, مثلا آتا ہے لیکن جلدی نکل جاتا ہے, میں بچت نہیں کر سکتی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے دونوں حوالوں سے آپ کو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی ہے. پیر صاحب آپ کو دونوں حوالوں سے بتاتے ہیں. جی اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ہماری آپ کے لیے دعا ہے, آپ اللہ پاک صحت بھی عطا فرمائے. اور رہی بات برکت کی, پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رکتا, آتا ہے چلا جاتا ہے. ویسے پیسہ آتا ہی جانے کے لیے, مگر انسان کو برکت ملتی ہے جب انسان برکتوں والے کام کرتا ہے. آپ صدقہ بھی ادا کریں, اللہ پاک آپ کرم فرمائے. آپ نے جو عمل کرنا ہے میری بہن وہ یہ ہے کہ 4 قل پڑھ کے, 4 قل پڑھنے ہیں. قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کے, اور آیت الکرسی پڑھ کے, 4 قل اور آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں. صبح بھی پئیں, شام بھی پئیں. اللہ پاک آپ کی جو ایک درد ہے کمر کی انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ 4 قل پڑھنے ہیں, آیت الکرسی ساتھ میں, یہ چیزیں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے صبح اور شام پئیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو برکت نصیب ہوگی. اور روزانہ آپ نے 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کرم فرمائیں گے, جو پیسہ آپ کے پاس آئے گا اللہ کریم اس کو میں برکت عطا فرمائیں. جزاک اللہ جی. جیسے آپ کو بتایا جی عمل کیجئے. اور جیسے صدقات کی بات ہو رہی تھی, صدقہ کرنے کی بات ہو رہی تھی, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے. اور اگر آپ کی بات سے آپ کا دوسرا مسلمان بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے تو جتنی دیر وہ مسکراتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور اسی طرح بھوکی کو کھانا کھلانا,
اب ہم سمجھتے ہیں شاید کسی انسان کو ہی کھانا کھلانے سے ہے، بلکہ مخلوقات میں کسی کو بھی آپ نے کھانا کھلانا ہو، اس کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہے، اور یہ جو حشرات الارض کے ساتھ بھی ہے، ریپٹائلز کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ آپ کسی کو بھی جو ایون کہ آپ کیڑیوں کو کچھ ڈال دیتے ہیں، آپ چڑیوں کو کچھ ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقات کے اندر آتا ہے، یہ بھی بھوکے کو کھانا کھلانے میں شامل ہوتا ہے۔ تو صدقات بڑھایا کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کیا کریں۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے نامہ اعمال میں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے بہترین جو بھاری نیکی ہوگی وہ نامہ اعمال میں وہ حسن خلق ہوگا، تو ہمیں حسن خلق کو اپنانا چاہیے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام ممتاز ہے جی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ کتنے عرصے سے نہیں رہتی؟ بس یہ کوئی 8-10 سال ہو گئے، دوائی بھی اثر نہیں کرتی۔ کیا پرابلم ہے میری بہن آپ کو؟ بس جسم میں درد رہتا ہے، کندھوں پہ درد، کمر میں درد رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور؟ ہاں جی، بس یہی مسئلہ ہے، ڈر بھی لگتا ہے مجھے۔ اچھا، ڈر بھی لگتا ہے، یہ کتنے عرصے سے ہے؟ جی یہ بس 8-10 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ چلے میری بہن آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تو پھر اللہ کا نام لے کے اپنے پہ دم کر لیتی ہوں۔ جی اللہ کرم فرمائے گا۔ جی علامہ قاسم صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے جی۔ نمازوں کی پابندی کریں آپ۔ نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو آپ نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی صورت ہے الم نشرح لک صدرک اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پانی میں دم کر کے پی لینا ہے۔ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ الم نشرح لک صدرک پانی میں دم کر کے آپ نے پی لینا ہے۔ اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے پی لینا ہے، اور اس یقین کے ساتھ اس کلام پاک کی تلاوت کر کے اس پانی کو پینا ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اس کی تلاوت کے صدقے رب تعالیٰ کی ذات مجھے شفا عطا فرما دے گی۔ اور جو آپ نے بتایا کہ آپ کو ڈر لگتا ہے، کافی پہلے ایک کالر تھے، انہیں بھی گزارش کی تھی کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مبارکہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لیں، زیادہ لمبی نہیں ہیں، چھوٹی سی آیتیں مبارکہ ہیں، ان کی تلاوت کر لیں، اپنی انگلی کے ساتھ اپنے ارد گرد اپنا حصار کر لیں، انشاءاللہ یہ جو آپ کی پریشانی ہے یہ دور ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ جی، جیسے آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے، آپ جو سب سے بڑی بات ہے وہ تمام وظائف جو آپ کو بتائے جاتے ہیں، اور فرائض پہلے ہیں وظائف بعد میں ہیں، فرائض کو اپنائیے اور وظائف کے اوپر بھی عمل کیجئے، لیکن سب سے بڑی بات کہ تیقن کے ساتھ، جیسے علماء حضرات یہاں پہ مشائخ موجود ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑی بات یہ کہتے ہیں کہ تیقن ہو، یہ توکل ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس سے مجھے بالکل اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اس طرح میرا کوئی نہ کوئی جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا۔ تو تیقن کے ساتھ کام کریں، تیقن کے ساتھ وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ نسرین بی بی۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ گجرات سے۔ جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میرا نواسا ہے تو اچانک ہی بیمار ہو گیا۔ نواسے کا نام بتائیے۔ ولید احمد۔ یہ کتنی عمر ہے نواسے کی آپ کی؟ عمر 7 ماہ۔ 7 ماہ، اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو جی اس حوالے سے کیا ٹھنڈ لگ گئی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا اسے؟ ٹھنڈ دا نہیں مسئلہ نہیں بنیا، یہ اچانک دورے پین لگ پے سجے۔ اچھا کالا شاہ ہو گیا۔ ڈاکٹر کو چیک کرایا آپ نے؟ جی دم تو نہیں کروایا، دم ویسے کروایا تو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے۔ اچھا تو کیا ایسا سر بھر ہے اس کا۔ اچھا چلے آپ کو رہنمائی کرتے ہیں جی، آپ رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ پروگرام دیکھیے، شکریہ آپ نے کال کی ہے جی۔ پیر صاحب آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے۔ جی چھوٹا بچہ ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، آپ جو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس اس کو لے کر جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ ساتھ میں بچے ہیں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ پاک کرم فرمائے، اور بچے کی جو والدہ ہے جہاں پہ اس کا چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جائے، وہاں پہ چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ کے بچے کو دم کر دیا کرے۔ بچوں کو نظر جلدی لگ جاتی، ویسے تو نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے مگر بچے ہوتے ہیں اور انہیں آپ ان کی احتیاط بھی کریں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ تو والدہ جو ہے بچے کی چاروں قل پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے اسے دن میں 3 دفعہ
2 دفعہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ 3 دفعہ وہ دم کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہوگا۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ پاک آپ کی نواسے کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جس مرض پہ مبتلا ہو چکا ہے اللہ کریم اس سے اس کو نجات عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی، شکریہ جی۔ آخری کال لیتے ہیں جی اپنے پروگرام کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خالد میں بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا اونچا بولیے میرے بھائی، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ خالد محمود بات کر رہا ہوں اگی سے، اگی مانسیرا سے آگے اگی۔ جی خالد صاحب کیا فرمائیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری گھر والی ہے، اس کی کمر کے پیچھے گلٹی نہیں ہوتی گلٹی۔ اچھا، کتنے عرصے سے ہیں؟ وظیفہ وغیرہ بتا دیں، نماز 5 وقت کی پڑتی ہے۔ کتنے عرصے سے یہ گلٹیاں ہیں جناب؟ الحمدللہ پورے گھر والے کرتے ہیں۔ خالد بھائی کتنے عرصے سے ہیں؟ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ چلیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے، شکریہ آپ نے کال کی۔ قاسم، علامہ قاسم صاحب آپ کو بتاتے ہیں جی اس حوالے سے۔ جی بالکل بھائی، آپ نمازوں کی پابندی کریں، اور جو آپ کی وائف ہماری بہن ہے ان سے بھی گزارش کریں کہ وہ صلاۃ الصوم کی پابندی کریں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد کم از کم 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ دونوں مل کے بیٹھ جائیں اور دونوں اکٹھے تلاوت کر لیں اس کی، اور پانی میں دم کرنے کے بعد آپ کی وائف جو ہے اس پانی کو پی لیں، اور اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ یا حی یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور حسب توفیق حسب معمول اپنا صدقہ لازمی دیں، پابندی کے ساتھ روٹین کے ساتھ جتنی بھی استطاعت ہے صدقہ لازمی دیں، تاکہ اللہ پاک اس صدقے کے بدلے میں آپ کی بیماری کو دور کر دے۔ جزاک اللہ جی، شکریہ۔ جیسے آپ کو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اوپر آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا پروگرام کے آخر میں کہ دونوں علماء کرام تشریف لائے، بڑی ہی مہربانی ان کی۔ علامہ وقاص خالد صاحب آپ کو بھی، آپ کے لیے بھی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اور صاحب۔ علامہ قاسم صاحب آپ کا بھی شکریہ جی، اور میں پھر صاحب سے کہوں گا جی دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے رب العالمین، جتنے کورس پروگرام کے حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما۔ میرے مولا جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ان کو شفا عطا فرما، جو گھریلو تنگ دستی ناچاکی میں الجھے میرے مولا ان کو سکون عطا فرما۔ میرے مولا جو تنگ دستی کا شکار ان کو خوشحالی عطا فرما، جو گھروں میں ہماری بہنیں بیٹیاں بھائی دوست احباب میرے مولا اس دعا میں شامل ہیں، بزرگ میرے مولا سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ جو میرے مولا بے چین ان کو چین عطا فرما، میرے مولا جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما۔ ہماری بہنوں کے جو رشتوں کے مسائل ہیں میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا، جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں میرے مولا ان کو اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین سب کی خیر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول